حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے اور ایک کے فوت ہونے سے آج جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی سروں سے یہ باغ ڈھل چکا ہے، جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل سے دیکھ سکتے، جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے، جن کے سروں سے ماں اور باپ کا سایہ نہیں ہے، ان سے پوچھئے ماں باپ کی قیمت کتنی ہوتی۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ جنت کے 2 دروازے کھلے تھے، میں ماں کی خدمت کر کے، میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل شریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی جو والدہ جب فوت ہوئی اور انہیں دفن کر دیا گیا تو بہت روئے، بہت روئے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے شیخ ہو، ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود رو رہے ہو۔ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، سننا ذرا حسن بصری کے جملوں کو، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے 2 دروازے اللہ کی جنت کی طرف کھلتے تھے کہ میں ان کی خدمت کر کے جنت کو پا سکتا تھا۔ آج ایک دروازہ بند ہو گیا، اب میرا صرف ایک ہی دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ مصیبت نہیں ہے، انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے والوں، ان کو بوڑھے خانے میں پھینک آنے والوں، آج تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے اور ایک کے فوت ہونے سے آج جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی سروں سے یہ باغ ڈھل چکا ہے، جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل سے دیکھ سکتے، جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے، جن کے سروں سے ماں اور باپ کا سایہ نہیں ہے، ان سے پوچھئے ماں باپ کی قیمت کتنی ہوتی۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ جنت کے 2 دروازے کھلے تھے، میں ماں کی خدمت کر کے، میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا۔ آج ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ ہے۔ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھیے، اس کو غنیمت جانیے، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے، ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اپنی بیویوں کے لیے ماں کو ٹھوکریں مارنے والوں، اپنی بیویوں کے لیے ماں سے ناراض ہونے والوں، تم ایک بیوی کو طلاق دے دو، دوسری بیوی مل جائے گی، اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی، مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا، لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر تڑپتے گزر جائے گی، ماں دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس ماں کی قدر کیجئے، اس باپ کی قدر کیجئے۔ ماں باپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولیے، اپنی زبان کو نرم کیجئے، ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے۔ اور اگر کوئی ماں باپ سے ناراض ہوا ہے یا ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ابھی زندہ ہیں، زندگی میں ہیں، اس موقع کو غنیمت جانو، ان سے فون کے ذریعے، خط کے ذریعے معافی مانگ کر ان سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو۔ کیوں؟ یہ ماں باپ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہے تو انشاءاللہ جنت کا سفر بڑا آسان ہے، اور اگر یہ ناراض ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں، اور وہ ناراضگی اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے کی دعوت پہ نہیں، اپنے حقوق پر ناراضگی ہے کہ آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر سمجھ لیجئے جہنم کا راستہ بہت آسان ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाबा मेरा माल लेकर अपने बच्चों पे खर्च करता है। अल्लाह के नबी ने उसके बाबा को बुला लिया और कहने लगे कि तेरे बेटे ने शिकायत की है कि तू बेटे का माल लेकर अपने बच्चों पे खर्च करता है। तो बूढ़ा कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कौन से बच्चे हैं? इसकी बूढ़ी माँ है और इसकी 2 बहनें। मैं इसका माल इसकी माँ और इसकी बहनों पे खर्च करता हूँ, मेरे और कौन से बच्चे हैं? मैं किन पे खर्च करता हूँ? फिर अपने बेटे को देखता है, अपने बेटे की तरफ नजरें गाड़ता है, जैसे जुबाने हाल से कह रहा हो, बेटा तुझे बचपन से मैं पालता आया, तुम्हारा बचपन से खर्चा मैं उठाता आया, तुम्हारी एक एक जरूरत को पूरा करता आया। किस लिए? इस बुढ़ापे की उम्र के लिए कि तुम एक मकाम पर पहुंचोगे, अपने बाप का दस्तो बाजू बनोगे, अपने बाप का है हाथ पकड़ोगे, उसकी बोझ को अपने कंधों पे उठाओगे। अगर तू मेरे साथ नेक सलूक नहीं कर सकता तो एक पड़ोसी वाला सलूक ही कर ले। जो एहसान बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझ पे खर्च किया है, कम से कम मेरा वो एहसान ही लौटा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को पकड़ा और कहा, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप